بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اردو یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشال۔ اردو ادب سے ایک نظم بعنوان کہاں جا رہے ہو، شاعر ستیہ پال آنند۔ ناظرین، ستیہ پال آنند امریکہ میں ہوتے ہیں۔ قلم قافلہ کے بزرگ ترین شعراء میں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میں ان کا کلام پڑھتا ہوں اور اسی سے رہنمائی لیتا بھی ہوں۔ کبھی کبھی وہ میرے ادبی خدمات پر دو چار لفظوں کی گلپاشی بھی کر لیتے ہیں، جو کہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ان کی ایک نظم کہاں جا رہے ہو 1947 میں نئی مملکت پاکستان میں اپنا آبائی گھر چھوڑنے پر میری نظر سے گزری، پسند آئی، تو میں نے سوچا آپ کی سماعتوں کے نظر کر دوں۔ ستیہ پال آنند صاحب کہتے ہیں، کہاں جا رہے ہو، یہ آواز کس کی ہے، کس نے کہا ہے؟ وہ چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کوئی تو ہوگا، مگر ایک گھڑی دو گھڑی کے لیے وہ اکیلا ہے گھر میں، بڑا بیٹا 16 برس کا۔ سبھی لوگ گاؤں میں سب سے بدائی کے خاطر گئے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر یوں اکیلا؟ کوئی تو مخاطب ہے اس سے، سراسیمہ تنہا ذرا سہما سہما، اسے اپنی گونگی زباں جیسے مل گئی ہو۔ وہ کہتا ہے، جو کوئی بھی ہو نظر آؤ، میں بھی تو دیکھوں، میں چاروں طرف ہوں تمہارے، میرے دل کے ٹکڑے، میری آل اولاد بیٹے، تجھے کیا میرے دل کی دھڑکن، میرے سانس کا دھیما کومل سا سرگم، میرے جسم کی عطر آگیں مہک، میرا کچھ بھی کیا تیرے احساس کو جگمگاتا نہیں اے میرے دل کے ٹکڑے، میں گھر ہوں مکان ہی نہیں تیرا مسکن ہوں بیٹے، میری چھت کے نیچے ہی پیدا ہوا تو، یہی تیری نشات اولا نے تجھ کو جگا کر کہا تھا، ذرا آنکھ کھولو تمہاری ولادت ہوئی ہے، مگر آج تو یوں ودا ہو رہا ہے کہ جیسے تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں میرے بچے۔ سنا اس نے دیکھا کہ دیوار و در بولتے ہیں، سنا اس نے دیکھا کہ کمرے کی چھت بولتی ہے، سنا اس نے دیکھا ہوا سنسناتی ہوئی بولتی ہے، سنا اس نے دیکھا کہ زینہ اترتی ہوئی دھوپ بھی بولتی ہے، سنا اس نے دیکھا کہ پنجرے کی مینا بدکتی ہوئی چیختی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ سنا اس نے دیکھا کہ آنگن کی بیری کے شاخوں میں بیٹھے پرندے چہکتے نہیں ہیں، خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ کیسے بتائے انہیں اس کا گھر جس میں پیدا ہوا تھا فقط ایک مکان ہے، فقط ایک مکان ہے جسے چھوڑنے میں اسے لاکھ دقت ہو تو بھی اسے چھوڑنا ہی پڑے گا، جسے چھوڑنے میں اسے لاکھ دقت ہو تو بھی اسے چھوڑنا پڑے گا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بڑی زبردست اور خوبصورت عکاسی ہے۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، اپنا دیش اپنا ہوتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ستیہ پال آنند کی یہ نظم پسند آئی ہوگی، اور آپ یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ میں پختون ہوں اور اردو ادب کی خدمت کر رہا ہوں۔
اس لیے اگر میرے لہجے میں تلفظ کی کوئی غلطی محسوس ہو تو نظر انداز کیجیے گا، کیونکہ ہم پختون اردو سے محبت کرتے تو ہیں، لیکن ہم پختونوں میں ہر کوئی احمد فراز نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی نظم، ایک نئے کلام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اردو ادب زندہ باد۔